السلام علیکم۔ آج میں بات کرتی ہوں پاکستان میں سویلین اور فوج کے درمیان جو طاقت کا عدم توازن ہے اس پہ بات کرتی ہوں، اور میں اپنے ڈسکشن کے لیے جو معلومات کی بنیاد پہ میں ڈسکشن کر رہی ہوں وہ معلومات میں نے پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان آرمی کے پہلے پاکستانی اور مسلمان آرمی چیف جنرل ایوب خان کی کتاب سے لی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ اب جنرل ایوب خان جن ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ انہی ایشوز پہ ڈسکشن، وہی معلومات آپ کو دوسرے کتابوں میں، ریسرچ پیپرز میں بھی مل جائیں گی، اس پہ مختلف رائے آپ کو مل جائے گی اور بھی ایڈیشنل معلومات اس بارے میں مل جائیں گی، لیکن میں اس طرف نہیں جا رہی۔ میں صرف اپنے آپ کو محدود کر رہی ہوں ایوب خان کی کتاب کے اندر دی ہوئی معلومات پر، اور یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پاکستان آرمی میں کسی قسم کی لاقانونیت کی طرف کوئی اشارہ کرتا ہے، اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے کسی آرمی افسر نے، تو کوئی بھی سویلین اگر اس کی بات کرتا ہے تو جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں پاکستان آرمی کے ان عناصر کے لیے، وہ لوگ جس کو عام زبان میں بوت چاٹی بھی کہتے ہیں، تو وہ پھر فوراً جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ آپ غدار ہیں، یا جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ غدار تھے۔ تو اب کم از کم ایوب خان کو تو یہ غدار نہیں کہہ سکتے ہیں، ایوب خان کو کوئی بھی غدار نہیں کہہ سکتا، آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن وہ پاکستان کے غدار نہیں تھے۔ تو چلے میں اب شروع کرتی ہوں۔ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ پاکستان آرمی جو آج ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد ایوب خان نے رکھی تھی۔ اور کیسے؟ مختلف مسائل تھے، بہت ٹوٹی پھوٹی آرمی پاکستان کو ملی تھی جب انگریز یہاں سے چلے گئے اور ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ ایک مسئلہ ایوب خان خود لکھتے ہیں جس کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ بہت سے آفیسرز کی سیٹس خالی ہو گئے تھے، انگریز افسر چلے گئے تھے، ہندو اور سکھ افسر چلے گئے تھے، تو جو سیٹ خالی ہو گئی تھی بہت ساری، اس میں بہت بے چینی پیدا کر دی تھی۔ جو مسلمان افسر تھے وہ کہتے ہیں کیپٹن سے لے کر جنرل تک سب بڑے بے چین تھے، ہر کسی کو اوپر والی سیٹ، اوپر سے اوپر والی سیٹ چاہیے تھی، ہر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف بننا چاہتا تھا، یعنی میرٹ کے بغیر، تجربے اور جتنی قابلیت کے بغیر اس کو بڑی سے بڑی سیٹ چاہیے تھی۔ تو ایوب خان کہتا ہے کہ یہ ایسے تو نہیں چلتا، ایک پروفیشنل آرمی میں تو بڑا سخت ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ان کو قانون کے اندر لانا ہے، یہ جو افسر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور اس طرح کا جو ڈسپلن کا ماحول خراب کیا ہوا ہے، تو یہ سب سے پہلے ٹھیک کرنا تھا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ایوب خان نے اس کے ساتھ پھر ڈیل کیا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو یہ تھا کہ ہاں، آرمی کی یونٹس کمپلیٹ نہیں تھے۔ جو لوگ دوسرے جنگ عظیم میں دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہوئے تھے، اس میں بہت سارے واپس نہیں آئے تھے۔ ہندو اور سکھ چلے گئے انڈیا، تو بہت سارے یونٹ جو تھے وہ انکمپلیٹ تھے، تو ایوب خان کو یہ یونٹس کمپلیٹ کرنے پڑے۔ انہوں نے کچھ نئے یونٹس بنائے، کچھ جو پرانے یونٹس تھے ان کو کچھ کمبائن کر کے، مرج کر کے، اور اس طرح یونٹ مکمل کر لیے۔ یہ پنجاب ریجمنٹ، جس کو افغانستان کے وہ لوگ جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان آرمی کو بھی پنجاب ریجمنٹ کہتے ہیں، یہ پنجاب ریجمنٹ ایوب خان نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے جو پنجاب ریجمنٹ تھا وہ ایسے پارٹس میں تھا، جیسے فرسٹ پنجاب ریجمنٹ، سیکنڈ پنجاب ریجمنٹ، اور فورتھ اور 12 19 وغیرہ وغیرہ۔ ایوب خان نے پھر اس سے ایک پنجاب ریجمنٹ بنایا، لیکن وہ سارے ٹکڑے اسی پنجاب ریجمنٹ میں نہیں تھے۔ وہ جیسے بلوچ ریجمنٹ ہے تو اس میں باولپور ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ اور 8 پنجاب ریجمنٹ کو ملا کے تو یہ انہوں نے بنا دیا۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جس کو پھر ایوب خان نے اس کو ہینڈل کر دیا۔ ایک جو مسئلہ ہتھیاروں کا مسئلہ تھا، ہتھیار جو تھے وہ انڈیا نے جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے وہ نہیں دیے، اور جنگی سامان بھی نہیں تھا۔ اور ایک جگہ پہ ایک دفعہ تو اتنی بری حالت ہو گئی کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جنرل ایوب خان کو بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھیے انڈیا نے پھر پاکستان کی سرحدوں پہ آرمی کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کب تک چلے گا، اور چلے ان کے ساتھ دو ہاتھ کرتے ہیں۔ تو ایوب خان نے کہا آپ دو ہاتھ ان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس 13 ٹینک ہیں،
اور ان کی جو انجن لائف ہے وہ کسی کی 40 گھنٹے ہے اور کسی کی 50 گھنٹے ہے. تو مطلب یہ تھے کہ ہتھیار نہیں تھے. اور پھر ایوب خان بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور پھر کیبنٹ کے ممبر بھی بنے, اور پھر انہی کے مشوروں سے پھر پاکستان نے جو مختلف ڈیفنس الائنسز میں شامل ہو گئے, سیٹو سینٹو یا ایران ترکی کے ساتھ جو فوجی معاہدے کر رہے ہیں, وہ سارے اسی چکر میں ہوئے تھے کہ پاکستان آرمی کو ہتھیار ملے. تو یہ والا مسئلہ تھا. پھر پینشن کا جو ان کا سیٹ اپ تھا, اسٹرکچر تھا, اس میں خرابیاں تھی, وہ ٹھیک کی تھی. ایوب خان یہ بھی کہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں آرمی کے جن سے آپ ان کی زندگی مانگ رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ کو ان کو کچھ کنسیڈریشن بھی دینی پڑے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم ان کے جو خاندان ہے ان کو کچھ سہولتیں دیں. تو ان کے لیے صحت اور تعلیم کی اس طرح کی اور دوسری فیسلٹیز کا بندوبست انہوں نے کر لیا تھا. ٹریننگ سینٹرز جو تھے اور اکیڈمیز وہ انڈیا میں زیادہ تر رہ گئی تھی, تو نئے ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں پھر انہوں نے. ایک جو بڑا مسئلہ تھا ایوب خان کا, وہ یہ کہتا ہے کہ جو برٹش آرمی تھی, برٹش انڈین آرمی, وہ ایک ایکسپیڈیشنری آرمی تھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کالونی تھی انگریزوں کی, اور کالونی میں جہاں بھی انگریزوں کے مفادات کو خطرہ ہو تو یہ جو آرمی ہے یہ ایک ایکسپیڈیشن کے طور پر 1 منٹ کے نوٹس پہ تیار ہو جائے, اس خطرے کے پیچھے جائے, اس کو ختم کر لے, دیٹس آل. لیکن ایوب خان کہتے ہیں کہ اس طرح کی آرمی جو ہے وہ نیشنل آرمی ایسی نہیں ہوتی, یا جو مدر لینڈ کو, ہوم لینڈ کے دفاع کے لیے جو آرمی ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ایکسپیڈیشنری آرمی جو کہ وراثت میں ملی تھی انگریزوں کو, اس کو نیشنل آرمی میں بدلنا, اس کو ایک ایسی آرمی میں بدلنا جو ہوم لینڈ کی دفاع کر سکے, یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اور اس کو بھی ایوب خان نے پھر ہینڈل کیا تھا. اچھا, میں ایک اور بات آپ کو کہتی ہوئی جاؤں ساتھ, کہ جب کوئی آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن جب وہ بنتا ہے تو یہ کوئی 1 مین شو نہیں ہوتا, 1 ویمن شو. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ سارا کے سارا کریڈٹ ایوب خان کو جاتا ہے. ظاہر ہے ایوب خان کو بہت سارا تعاون ملا ہے پاکستان آرمی کے اندر جو لوگ تھے, اور اس کے علاوہ جو سویلین قیادت پہ تھی, لیاقت علی خان کا وہ خود بار بار ذکر کرتے ہیں کہ سپورٹ کرتے تھے ان کو, دوسرے سویلین لیڈرز کی بھی. تو ان سب کی محنت سے اور تعاون سے یہ بنا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایک شخص کا میں نام لے سکوں کہ ان کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا ہے, تو وہ اس میں آرگیوبلی ایوب خان کا نام سب سے ٹاپ پہ آتا ہے. ایوب خان یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری مجھ پہ آئی ہے, 200 سال بعد برے صغیر میں ایک مسلمان آرمی بنی ہے, اور میں اس کا پہلا مسلمان آرمی چیف ہوں. تو اب میرا یہ کام ہے کہ یہ جو ٹوٹی پھوٹی ہوئی آرمی مجھے ملی ہے, میں نے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور ایسے کھڑا کرنا ہے کہ یہ پھر ٹائم کے ساتھ ایوالو ہو. دوسری جنگ عظیم کے بعد آرمی کا جو بالکل نقشہ بدل گیا ہے دنیا میں آرمیز کا, وہ دوسری جنگ عظیم والے حالات اور تھے. دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسرے حالات ہیں, آرمی دوسری طرح سے ایوالو ہو رہی ہے ساری دنیا میں, تو پاکستان آرمی بھی ایسی ہو. تو آج جب ایوب خان اس دنیا میں نہیں ہے, ہم اس آرمی کی طرف دیکھتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ جن بنیادوں کو ایوب خان نے رکھا, اس کو واقعی آرمی آگے لے کر گئی ہے, اور اس میں کافی کامیابیاں بھی ہوئی ہیں اور اچھی طرح سے ایوالو کیا ہے. کچھ ایوولوشن تو آپ کو بالکل سامنے سے نظر آتی ہے, کچھ آپ کو شاید سامنے سے نظر نہیں آئے گی, لیکن وہ ان کے سسٹم کے اندر ہوئی ہیں. آپ جب ان کے سسٹم کے اندر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گی. ایک جو سامنے سے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آرمی شروع میں جو تھی وہ پنجابی اور پختون ہی بہت زیادہ تھے, تو اب آرمی نے دروازے کھولے ہیں, سندھی بلوچ بھی لے رہے ہیں, دوسرے ایتھنک گروپس بھی لے رہے ہیں. یعنی بالکل جس طرح ایوب خان اس کو ایک نیشنل آرمی بنانا چاہتے تھے, یہ اسی طرف ایوالو کر گئی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اور اس کا کریڈٹ بالکل جاتا ہے آرمی کو, اور ہم سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ اور دیکھیں کہ ایوب خان کہتے تھے کہ یہ جو ایک مسلم آرمی ہے اور یہ دنیا کی جو دوسری اچھی آرمیز ہیں ان کے مقابلے کی ہو, ان کے سٹینڈرڈ کی ہو. تو بالکل پروفیشنلی آپ کو آج اگر آپ ریٹنگ کرتے ہیں آرمیز کی, جو اچھی آرمیز ہیں ان میں پاکستان آرمی کا آپ کو نام ملتا ہے. پھر یہ ان چند آرمیز میں ہے جس کے پاس ایٹامک ویپنز ہیں. اچھا, اب ایٹامک ویپنز کی جب بات آتی ہے تو اس پہ رائے بھی مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ آرمی کے پاس ایٹامک ویپنز نہیں ہونی چاہیے. مطلب پاکستان آرمی کی میں بات نہیں کر رہی، ساری آرمیز کے پاس. وہ کہتے ہیں زمین پہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تباہی میں پھیلاتے ہیں. تو میں اس ڈسکشن پہ نہیں جا رہی ہوں، وہ ایک طرف رکھتے. باقی جو دنیا میں چند ایک آرمی ہے جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ان میں پھر پاکستان آرمی آتی ہے. تو اس کو بھی اگر آپ خالص ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی ان کی ایک کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں. تو بہت بڑی لسٹ ہے ان کامیابیوں کی، جس کی ابتدا، جس کی بنیاد ایوب خان نے رکھی ہے، اور دوسرے لوگوں کی محنت اور کوشش اور تعاون کے ساتھ. اور پاکستان آرمی اس کو آگے لے کر چلی ہے، اچھی طرح سے ایوالو ہوئی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک فخر کا فخر کا مقام انہوں نے بنا دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایوب خان نے ایک بہت بری روایت کی بھی مثال کی بھی بنیاد رکھی، اور پاکستان آرمی اس کو بھی لے کر چلی ہے. اس کی بنیاد ہوتی ہے اس وقت جب جنرل گریسی، جو کہ پاکستان کے آخری انگریز چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے وہ ایوب خان کو کہتے ہیں، جو کہ ان کی جگہ سلیکٹ ہو گئے تھے اور چیف آف آرمی اسٹاف بننے والے تھے جب گریسی چلے گا. تو جنرل گریسی نے اس کو کہا کہ جنرل ایوب خان، فوج میں کچھ ینگ ٹرکس ہے، ان کا بندوبست کر لے. اور انہوں نے ایک بندے کا نام دیا جنرل اکبر خان کا. تو ینگ ٹرکس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ فوجی افسر لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے والے ہیں. خیر جنرل گریسی نے کچھ اور معلومات تو نہیں دی، وہ پھر چلا گیا. اور ایوب خان نے چونکہ اتنا بڑا کام اپنے سر لیا تھا، پاکستان آرمی، ٹوٹی پھوٹی ہوئی آرمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا. لیکن 2 مہینے بعد لیاقت علی خان نے کہا کہ فوراً چلے آئے، ایمرجنسی ہے. تو یہ گئے. لیاقت علی خان نے کہا کہ کچھ فوجی بغاوت کر رہے ہیں. تو ایوب خان نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا سے اطلاع آئی ہے. ہمارے صوبے کو اس وقت شمال مغربی صوبہ سرحد کہتے تھے، اور اس کے گورنر تھے اس وقت آئی چندری گر. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ گورنر صاحب خیبر پختونخوا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے فوج میں. خیر ایوب خان فوراً گئے ہیں، پشاور آئے ہیں، گورنر سے ملے ہیں. گورنر نے پھر بتایا کہ پولیس، خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہاں سے یہ اطلاع چلی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کی ایوب خان نے، تو پتہ چلا کہ واقعی کچھ فوجی افسر جو ہے وہ بغاوت کر رہے ہیں، جن میں جنرل اکبر خان تھے جو کہ بنو میں پوسٹنگ تھی اس کی، پھر کرنل ارباب تھے، ٹال میں پوسٹنگ تھی اس کی، کچھ اور آفیسر بھی تھے، کچھ سویلینز بھی تھے، جن میں سب سے مشہور جو سویلین ہے وہ مشہور شاعر فیض احمد فیض تھے. اچھا اب جب یہ راز پتہ چل گیا، یہ پکڑی گئی یہ سازش کچھ آرمی آفیسرز کی کچھ سویلین کے ساتھ مل کے، تو ایوب خان تو ان کو غصہ بھی آیا اور وہ بہت خفا بھی ہوئے. خفا اس بات بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں کتنی محنت کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کہ پاکستان آرمی کو میں ایک پروفیشنل آرمی، ایک ڈگنیفائڈ آرمی بناؤں کہ جو سویلین اتھارٹی کے حکم کے مطابق چلے. اور یہ دے کہ یہ جنرل اکبر خان کو اور کرنل ارباب کو یہ میری پوری محنت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو ایوب خان چاہتے تھے کہ ان افسر پہ کورٹ مارشل ہو ان کا، لیکن کورٹ مارشل ہو نہیں سکا کیونکہ سویلین جو شامل تھے. تو پھر لیاقت علی خان نے ایک خاص عدالت بنائی راولپنڈی میں، اور کیس چلا اس کا، ایک سول عدالت بنائی اور اس کا کیس چلا راولپنڈی میں، اور تاریخ میں اس کو راولپنڈی سازش کیس کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے. اب اس کیس میں یہ جو فوجی تھے جن پہ الزام لگا تھا، یہ اکبر خان اور کرنل ارباب وغیرہ اور دوسرے، اور فیض احمد فیض، ان کے جو وکیل تھے وہ وکیل تھے سہروردی. یہ بنگال کے تھے، وکیل تھے، بہت ذہین انسان، اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے، سیاستدان بھی تھے یہ. تو یہ وکیل تھے ان لوگوں کے، یہ ان فوجیوں پہ جن پہ الزام تھا فیض احمد فیض کے. تو جب سہروردی کا نمبر آیا عدالت میں کہ یہ سوال جواب کرے، تو انہوں نے کافی سخت سوال کیے ان دوسرے فوجی افسروں پہ جو بطور گواہ پیش ہوئے تھے. اب ایوب خان کو یہ دیکھ کے بڑا سخت غصہ آیا. وہ کہتے ہیں یہ سہروردی کیا کر رہا ہے، یہ تو ایسے سخت سوال کر رہا ہے فوجی افسروں سے، یہ تو بے عزتی کر رہا ہے فوجی افسروں کی. تو ایوب خان کہتے ہیں میں نے عدالت کی طرف دیکھا کہ جج کچھ اس کو روکے گا سہروردی کو، تو جج نے نہیں روکا.
ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے تو سہروردی کو ساری زندگی معاف نہیں کیا فوجی افسروں کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنے کا. اور نہ صرف یہ بلکہ اپنی کتاب میں ایوب خان نے خاصی بے عزتی بھی کی ہے اس کی سہروردی کی. وہ کہتا ہے کہ سہروردی تو گے نائٹ کلبز میں جاتا رہتا تھا. پھر یہ جب بعد میں ایوب خان چلے گئے، وہ بلکہ گھس گئے تھے کیبنٹ میں، کابینہ کے ممبر بن گئے تھے، وزیر اور سہروردی بھی ادھر تھے، تو ایوب خان لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہماری بات ہوتی تھی یہ ٹرائل پہ، راولپنڈی کیس پہ، تو میں ہمیشہ سہروردی کو کہتا تھا کہ سہروردی تم نے تو پاکستان آرمی کی بے عزتی کی اور تم پاکستان کے دوست نہیں ہو. یعنی مطلب ہے کہ شروع میں جو غصہ تھا یہ پاکستان کے کچھ آرمی آفیسرز کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور وہ غصہ کتنا بڑھتا گیا، بعد میں وہ آرمی آفیسر سے نکل کے آرمی کے ساتھ بے عزتی کی ہے اور پاکستان کے دشمن ہو. تو یہ اس طرح سے، اور پھر اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی کریکٹر اساسینیشن بھی اس نے کی ہے، اپنی کتاب میں کی ہے. جب یہ وزیر اعظم پھر بننے والا تھا بلکہ سہروردی، تو اسکندر مرزا نے ایوب خان سے کہا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو سہروردی وزیر اعظم آ رہے ہیں اور نہ آپ کو تو وہ پسند ہی نہیں ہے. خیر پھر ان کی میٹنگ کروائی اسکندر مرزا نے سہروردی کی اور ایوب خان کی، تو ایوب خان نے کہا بس یہ تو مان لیتے نا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کو پسند نہیں کرتا، لیکن آپ وزیر اعظم ہیں، میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، اور آپ جو بھی حکم دیں گے قانون کے مطابق میں اس کو پورا کروں گا، لیکن آپ نے آرمی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، آرمی کے معاملات میں انٹرونشن نہیں کرنی ہے. تب دیکھیں آپ وزیر اعظم کو ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں. آرمی کے کچھ پروفیشنل معاملات ہوتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی سویلین اس کے ساتھ کام رکھتا بھی نہیں ہے، رکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ معاملے یہ خود سیٹل کریں گے. لیکن جب آپ وزیر اعظم ہو اور آرمی جو ایک ریاست کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن ایوب خان نے بالکل اس پہ بین لگا دیا. تو یہ جو ایک روایت پڑی ہے نا کہ سہروردی نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، وہ اپنے کلائنٹس کا دفاع کر رہے تھے اور قانونی طریقے سے کی ہے. اور اگر کوئی وہ غیر قانونی کام کر رہا تھا تو اس وقت جو ججز بیٹھے تھے وہ ان کا کام تھا کہ روک لیتے، تو وہ نہیں کر رہا تھا غیر قانونی، تبھی تو ججز نے نہیں روکا. لیکن ایوب خان نے کس قسم کی اس کو پہ یہ الزام لگائے کہ وہ آرمی کے دشمن، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، وہ ان کی بدنامی کی، وہ گے نائٹ کلبز میں جاتے ہیں، ان پہ بین لگا دیا کہ پاکستان آرمی کے ساتھ تو آپ نے اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کرنی. یہ جو روایت ایوب خان نے ڈالی ہے کہ آرمی جو ہے وہ قانون سے اوپر ہے، آرمی کے آفیسر چاہے وہ کچھ بھی کرے یہ اوپر ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر ہے، یہ قانون سے اوپر ہے، اس روایت کو بھی پاکستان آرمی نے ایوالو کیا. اور آج تو حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اگر آرمی کے اندر کوئی غیر قانونی کام کوئی کر رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، یا کوئی اغوا کر رہا ہے لوگوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے، اگر کسی بھی سویلین نے اس پہ سوال اٹھایا تو فوراً نہ صرف آپ غدار ہیں، وہ غداروں والا کام تو ایوب خان نے شروع کیا تھا، نہ صرف آپ غدار ہیں بلکہ آپ مرتد بھی ہیں. اتنا ایوالو کر گئی ہے اس کو آرمی اس کو. اب دیکھیں واٹ نیکسٹ، کیا کیا جائے. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایوب خان جو تھے وہ ایک پشتون تھے، ترین قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور آرمی کو اس نے بہت اچھی روایات دی ہے، ساتھ میں غلط روایت بھی دی ہے. تو یہ جو غلط روایت کہ آرمی خود کو قانون سے، آرمی کے آفیسرز خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، یہ غلط روایت کی بنیاد ایک پشتون نے ڈالی. فاسٹ فارورڈ ہو جائے، آج کیا ہو رہا ہے، پشتون نوجوان ہی فور فرنٹ پہ آئے ہیں اور اس روایت کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں پی ٹی ایم کی شکل میں. آپ دیکھیں پی ٹی ایم کے آنے سے پہلے کیا جتنی کھلی تنقید لوگ کر رہے ہیں آرمی کے اندر، جو غلط لا قانونیت کے کام ہو رہے ہیں، کیا پی ٹی ایم سے پہلے کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا نا. لیکن پی ٹی ایم کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا. تو مجھے خوشی ہے ایز پشتون، مجھے خوشی ہے کہ ایک پشتون نے جو غلط روایت ڈالی تھی آرمی میں، اس کو اب جڑ سے اکھاڑنے والے بھی پشتون نوجوان ہیں. اچھا پی ٹی ایم کی میں نے بات کی، میں ایک بات پی ٹی ایم پہ آگے جانے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی ایم
کے ساتھ بدقسمتی سے اس میں کچھ ایسے لوگ وابستہ ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم اٹک پہ جھنڈا لہرائیں گے، اور افغانستان کا جو یہ ڈسکورس ہے ان کا قومی بیانیہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو توڑنا ہے۔ افغانستان اس وقت بن ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک پاکستان کو آپ ٹکڑے ٹکڑے نہ کر رہے اور پاکستان کا سارا پشتون علاقہ اور اٹک تک ان سے لے لے۔ ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پشتونوں میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، لیکن یہ بالکل فرینچ پہ ہے، ان کو کوئی پرواہ ان کی نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ جو افغانستان سے ایک جو سیکیورٹی خطرہ ہو رہا ہے پاکستان کا، اور اس میں اسی ذہنیت کے لوگ شامل ہیں افغانستان کے جو کہ ان کے سسٹم میں موجود ہے، تو اس کے ساتھ آئی ایس آئی ڈیل کر رہی ہے، اور آئی ایس آئی میں بھی جو لوگ ڈیل کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بھی پختون ہیں۔ تو یہ فرنٹ آپ کے لیے پختونوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ ایک اور فرنٹ بھی کھل گیا ہے ابھی مور ریسنٹلی، وہ یہ ہے کہ افغانستان کا جو ڈائسپورا جو باہر ملکوں میں بیٹھا ہے وہ روزانہ سوشل میڈیا پہ آ کے نفرت پھیلاتا ہے پاکستان کے خلاف، اور کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے پختون بغاوت کرے۔ یہ فرنٹ بھی پاکستان کے پشتونوں نے ہی سنبھال لیا ہے۔ بہت سے ینگ نوجوان پشتون ہیں، وہ بھی اب اس پروپیگنڈے کے جواب میں روزانہ آتے ہیں اور اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرتے ہیں۔ میں خود کبھی کبھی ان کے ڈسکشن میں چلی جاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں اس کو میں کچھ تاریخ کے حوالے سے کچھ معلومات دوں، کیونکہ جو پروپیگنڈا افغانستان سے ہو رہا ہے وہ بالکل تاریخ کو ڈسٹارٹ کر کے ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ فرنٹ بھی آپ کا پشتونوں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کو شاید اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پشتوں میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی کبھی آنا چاہتا ہے ان ڈسکشن میں تو آ جائے، وہ لینگویج سوئچ بھی کر لیتے ہیں، آپ سے اردو میں بات کر لیں گے۔ لیکن یہ فرنٹ بھی آپ کا پشتونوں نے اکیلے میں سنبھال لیا۔ اب یہ جو فرنٹ ہے پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کا، یہ پشتون اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اس سے پہلے ایک اور بات کہ یہ منصور پشتون سے میں خود ملی ہوں، میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا تھا کہ آپ کیا پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ بہت ریئلسٹک ہے، اس نے کہا توڑ سکتے ہیں ہم پاکستان کو، ہم کیسے پاکستان کو توڑ سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وار آن ٹیرر میں، جو ہمارے گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر تباہ ہوئے، گھر تباہ ہوئے، آئی ڈی پیز ہے، ہمیں اس کا کمپنسیشن انصاف چاہیے۔ علی وزیر اور محسن داور نے پاکستان سے وفاداری کا قسم اٹھایا ہے، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ کافی ثبوت ہے کہ پی ٹی ایم سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے۔ باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، جو لوگ پی ٹی ایم کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ کے افغانستان کو ملیں گے، اس کا بندوبست پشتون خود ہی کریں گے، اس کو بھی آپ ہماری لیے چھوڑ دیں، اس کی آپ غم نہ کریں۔ ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا کو قائم کرنے کے لیے جس کی بنیاد میں یہ رکاوٹ ایوب خان نے ڈالی تھی، اور جس کو جڑ سے اکاڑنے کے لیے پشتون نوجوان آئے ہیں، اس فرنٹ پہ پشتون وہ ڈیفینیٹو آپ کو فرق نہیں بنا سکتے جب تک پنجاب کے لوگ نہ آئیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جب ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ایک سندھی ذوالفقار علی بھٹو نے سٹینڈ لیا، تو وہ کامیاب تبھی ہو گیا جب پنجاب کے لوگ اس کے ساتھ ہوئے۔ اسی طرح سے پشتون نوجوانوں نے یہ جو سٹارٹ کیا ہے نا کہ آرمی کی لاقانونیت کو، آرمی کے آفیسرز کی لاقانونیت کو بالکل ان کے نام لے کے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ والا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اور جو جرات اور ہمت ہے یہ دے دی ہے۔ اب آپ آگے آئے پنجاب کی، مجھے خوشی ہے بہت سارے لوگ وہ سوال اٹھا رہے ہیں جرنیلوں کی لاقانونیت پہ، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ بالکل اتنے ہی زور اور سپورٹ چاہیے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے دیا تھا۔ اس میں لیڈرشپ کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ لیڈرشپ اس کے پشتونوں کے پاس رہنے دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ خود لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کسی اور کو دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہماری آرمی کے اندر وہ لوگ جو خود کو قانون سے بالادست سمجھتے ہیں، جو کہ اغوا کاریاں کرتے ہیں، جو کہ غنڈہ گردی کرتے ہیں، جو کہ کرپشن کرتے ہیں، جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، ان سب عناصر سے ہم نے اس آرمی کو پاک کرنا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ساری دنیا کی آرمیز میں
ऐसे लोग होते हैं जो गैर कानूनी काम कर लेते हैं, कत्ल भी कर लेते हैं, करप्शन भी कर लेते हैं, तो क्या करती है वो आर्मी? वो उन अफराद को सजा देती है। उससे आर्मी खत्म नहीं होती है, आर्मी और बाइज्जत हो जाती है और मजबूत हो जाती है। यही वाला काम हमने करना होगा। लेकिन ये अयूब खान की रिवायत से जो बात चल रही है, इसको तोड़ना, जड़ से उखाड़ना जो है वो इतना आसान नहीं है, लेकिन पश्तून नौजवानों ने इसकी इब्तिदा कर दी है। अब इसमें अगर डिफिनिटिव आपको इसका रिजल्ट चाहिए तो वो पंजाब के सपोर्ट के बगैर नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि अयूब खान ने जिस वक्त ये आर्मी बनाने का फैसला किया, इसको अपने पांव पे खड़ा करने का, तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम आर्मी है और इसको प्रोफेशनल आर्मी की तरह ही लेकर आगे चलना है, और उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन दूसरे लोगों की मदद से करके दिखा दिया है। ये हमारे सिविलाइजेशन में एक कंट्रीब्यूशन है। सिविलाइजेशन जैसे कि ये है कि हम इस स्टेज पे नहीं आए हैं दुनिया में कि आर्मीज ना हो। आर्मी ज़रूरत है रियासत की, और जो सिविलाइजेशन है उसका ये हिस्सा है। तो अयूब खान ने ये सिविलाइजेशन दे दिए, इस ये मुस्लिम सिविलाइजेशन को ये कंट्रीब्यूशन दे दी है, खासकर यहाँ बर सगीर में। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे आए और उन स्कॉलर्स को, उन लिखने वालों को गलत साबित कर दें जो ये कहते हैं कि इस्लाम और डेमोक्रेसी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मुसलमान तो कभी एक ऐसी डेमोक्रेसी बना ही नहीं सकते जो कि डेमोक्रेसी हो, रूल बाय द लॉ हो, ना कि डिक्टेटरशिप हो और फौजी डंडे से वो चले। हमने इनको गलत साबित करना है और हमारे पास ये मौका है। जिस तरह के हमने इस मुस्लिम सिविलाइजेशन को एक आर्मी बना के दी है, ऐसी ऐसी ही हम डेमोक्रेसी बना सकते हैं। मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी, मुख्तलिफ नस्लों के लोग उसमें शामिल हों, जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो और वो डेमोक्रेसी भी हो। और डेमोक्रेसी में जो रुकावट बनी हुई है वो अयूब खान की ये रिवायत, जिसको आर्मी ने इवॉल्व किया है, और आर्मी खुद को कानून से बालातर, अपने खानदानों को भी कानून से बालातर समझती है। तो इस रिवायत को, ये रिवायत खत्म होगी तो बात आगे चलेगी ना, बात डेमोक्रेसी की तरफ जाएगी। तो हम तारीख के उस मकाम पे खड़े हैं, हम लोग जो अभी जिंदा हैं, कि हम मुसलमानों की सिविलाइजेशन को और जनरली ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक ऐसी डेमोक्रेसी दे दे जो कि फंक्शनिंग है, मल्टी एथनिक है, कानून के ताबे है। और इसके लिए मुझे खुशी है कि पश्तून नौजवानों ने इब्तिदा कर दी है। अब नंबर जो है वो पंजाब के लोगों का है। आप लोग आगे आए कि हम अपनी आर्मी को इस लाकानूनियत से सफाई कर दें उसकी, और एक प्रोफेशनल अच्छी आर्मी जो कि हम सब के लिए फख्र का बायस हो, वो हो। और इसके साथ हम एक फंक्शनिंग मल्टी एथनिक डेमोक्रेसी भी हो, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ हो, हमारी डाइवर्सिटी हमारी कमजोरी नहीं हो। We have the chance to contribute this to the Muslim civilization and to the human civilization in general. तो आप आगे आए, पंजाब के लोग स्पेशली, सिंधी बलोच पश्तून तो कर ही रहे हैं, अब आप लोग आगे आए और सपोर्ट करें। थैंक यू।